السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اور آج آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں کس ٹاپک پہ بات کرنے والی ہوں، کیونکہ آپ لوگوں نے بھی وہ ویڈیو دیکھ لی ہوگی جس پہ میں بات کرنے والی ہوں۔ میں اسی ویڈیو کی بات کر رہی ہوں جس میں ٹائٹل میں ماموں نے لکھا ہوا تھا مائی یوٹیوب انکم دیکھیں، مائی یوٹیوب انکم دیکھیں۔ اب یہ ماما ہمارا تو انگریز ہے اور ہمیں اتنی انگلش آتی نہیں ہے، مجھے تو بالکل بھی نہیں آتی اتنی انگلش، اس وجہ سے میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گی کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، مائی یوٹیوب انکم دیکھیں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ خیر جی، تھمبنیل پہ انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ صابرہ یوٹیوب کی انکم دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ ویسے اس بات نے مجھے سچ میں حیرت میں ڈال دیا، جو صابرہ آپ کو دیکھ کر پریشان نہیں ہوئی اور جو صابرہ آپ کے جیسے دکھنے والے ایک عدد اور مامے کو دیکھ کر پریشان نہیں ہوئی، اور پتہ نہیں دن میں کتنے مردوں کو اب وہ دیکھتی ہے اور بالکل پریشان نہیں ہوتی۔ جو صابرہ اتنے بڑے بڑے قدم اٹھا لیتی ہے، پریشان نہیں ہوتی، اس کے ماتھے پہ لکیریں نہیں آتی۔ جو صابرہ اپنے پیدا کیے ہوئے بچوں کو چھوڑ کے آ جاتی ہے، پریشان نہیں ہوتی، بالکل پریشان نہیں ہوتی۔ صابرہ بغیر عدت پوری کیے نکاح کر لیتی ہے، نکاح پہ نکاح کر لیتی ہے اور پریشان نہیں ہوتی۔ وہ صابرہ آج کیسے پریشان ہو گئی؟ تو جناب ویڈیو دیکھنے سے یہ پتہ چلا، پہلے تو انہوں نے جھاڑو اور یہ وہ دکھایا کہ ماموں صاحب جو ہیں وہ بھی جھاڑو لگا رہے ہیں اور صابرہ بھی جھاڑو لگا رہی ہے۔ پھر کہیں جا کے انکم دکھانے کا ٹائم آیا تو پتہ چلا 30 سے 31 ہزار ان کی انکم آئی ہے۔ اور بڑی حیرت کی بات ہے، بڑی ہی حیرت کی بات ہے کہ صابرہ اتنے سستے میں سیل ہو گئی ہے، اتنے سستے میں صابرہ جو ہے بک گئی ہے۔ کیا یہ انکم دکھاتے ہوئے آپ لوگوں کو ایک لمحے کے لیے بھی ایسا نہیں لگا کہ ہمیں یہ راز راز ہی رکھنا چاہیے، کیونکہ اس میں ہماری ہی بےزتی ہے کہ ہم اتنے سستے لوگ ہیں، اتنی بےزتیاں ہم اپنی کرواتے ہیں، دن رات ہماری بےزتیاں ہوتی ہیں، اور اس کے بدلے میں ہمیں ڈالر کتنے ملتے ہیں؟ $110، $120، اتنے ڈالر، اتنے میں بک گئے آپ لوگ۔ شرم تو ویسے نہیں آئی ہوگی یہ ویڈیو بناتے ہوئے آپ لوگوں کو۔ چلیں جی، یہ تو ہو گئی انکم دکھانے کی بات۔ اس کے بعد جناب ماموں کو لگا کہ اب کیونکہ یوٹیوب کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ بڑھ چکا ہے، اور صابرہ کے ان 3 بچوں کا نام آخر ہم کب تک لیں گے، مطلب کب تک ہم ہمدردیاں اکٹھی کریں گے ان 3 بچوں کا نام لے لے کر۔ اب ہمارے پاس ہماری اپنی بچی آ گئی ہے اور اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا نام لیں اور پھر لوگوں کو جو ہے دھوئیں، اور پھر جو ہے لوگوں سے ہمدردیاں بھی اکٹھی کریں، ویوز بھی آئیں گے اور پھر کوئی ہمیں ٹاپک بھی ملے گا۔ اور اسی کے ساتھ ہی اگر میں ریئیکشن چینل والوں کا نام بھی ساتھ میں جوڑ دوں تو پھر تو ویوز ہی ویوز آئیں گے۔ شرم ماما، شرم کر، کچھ تو شرم کرو۔ چند ویوز کے لیے، چند ڈالر کے لیے اب تم اپنی معصوم بچی کو بھی اس گندے دھندے میں لے کے آ رہے ہو۔ شرم تو تمہیں ویسے نہیں آئی ہوگی۔ یہ ساری کی ساری آپ دونوں کی ایکٹنگ تھی اور یہ سارا کا سارا ڈرامہ تھا، اور میں ابھی یہ ثابت بھی کر کے جاؤں گی، کیونکہ اس فلم میں یہ جو رات آپ نے ولاگ اپلوڈ کیا، اسے میں فلم کہوں گی، اس فلم میں آپ نے بہت ہی ایک بے غیرت کہہ رہی تھی، ایک بہت ہی غیرت مند باپ ہونے کا جو ہے رول ادا کیا ہے۔ صرف آپ نے ایک ایکٹنگ کی ہے، کیونکہ اس انسان میں غیرت ہو ہی نہیں سکتی جو کسی کی عورت کو بھگا کے شادی کرے، اور 3 بچوں کی ماں کو بھگا کے شادی کرے، دوسرا وہ اپنی بیوی کو، اپنی وائف کو صرف اس وجہ سے چھوڑ دے کہ وہ یوٹیوب پہ نہیں آتی۔ تیسرا آپ کی جو ابھی وائف ہے، جسے آپ اپنی وائف کہتے ہیں صابرہ، اسے آپ نے ٹک ٹاک پہ بٹھا دی ہے، جہاں پہ کوئی بھی غیرت مند انسان اپنی بیویوں کو نہیں بٹھاتا ہے، وہاں پہ آپ نے اسے بٹھا دی ہے، اور آپ اپنے آپ کو غیرت مند انسان کہتے ہیں، غیرت مند آپ باپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ میری بیٹی کا نام اگر کسی نے لیا تو میں اس کا منہ نوچ ڈالوں گا۔ تو پھر ہے ہمت اگر آپ میں تو نوچ ڈالیں منہ ہمارے۔
اگر ہمیں چپ کرا سکتے ہیں تو کرائیں چپ. آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ صرف دھمکیاں کیوں لگاتے ہیں؟ صرف باتیں کیوں کرتے ہیں؟ عمل کر کے دکھائیں اور بتائیں لوگوں کو کہ ہاں واقعی میں بے شک ایک بے غیرت شوہر ہوں، میں بے شک ایک بے غیرت بھائی ہوں. میری بہن وہ ٹک ٹاک پہ بیٹھی ہوئی ہے، بے شک ہر معاملے میں بے غیرت ہوں، لیکن میں باپ جو ہے وہ غیرت مند ہوں. لوگوں کو بتائیں. پھر آپ کی بیٹی کا نام لیا جا رہا ہے، ہر چینل والا جو ہے وہ آپ کی بیٹی کا نام لے رہا ہے، تو نوچیں پھر لوگوں کا منہ. آپ پھر باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ صرف باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. آدھے ریئیکشن چینل والے آپ کی بیٹی کو ناجائز کہتے ہیں اور آدھے ریئیکشن چینل والے یہ بات مانتے ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کی بیٹی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے کسی سے گود لی ہے. اور یہ ساری باتیں ابھی نہیں ہو رہی ہیں، یہ آپ کی بیٹی جب اس دنیا میں آئی بھی نہیں تھی تب سے ہو رہی ہیں. جب آپ کی شادی ہوئی ہے نا، جب سے اس ٹائم سے یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جو آپ کی اولاد ہوگی وہ ناجائز ہوگی، کیونکہ لوگ آپ کے نکاح کو نہیں مانتے ہیں. اس بات پہ آپ کو اس ٹائم جوش کیوں آیا جب آپ کی یوٹیوب کی انکم کم آئی ہے اور آپ یہ بتا رہے ہیں کہ میری یوٹیوب کی انکم جو ہے وہ کافی زیادہ کم آئی ہے؟ اس بات کو بتاتے ہوئے پھر آپ کو یہ باتیں بھی یاد آ گئی کہ لوگ میری بیٹی کا نام لے رہے ہیں اور میں لوگوں کا منہ نوچ لوں گا. پورے 1.5 سال تک جب لوگ صابرہ کو طرح طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں، لوگ آپ کے کردار پر، صابرہ کے کردار پہ باتیں کرتے رہے ہیں، اس ٹائم آپ کو غیرت کیوں نہیں آئی؟ اس ٹائم آپ نے لوگوں کا منہ کیوں نہیں نوچا؟ اور سب سے پہلے تو آپ کی اپنی برادری والے، انہوں نے آپ پہ الزام لگایا کہ آپ کا نکاح جو ہے وہ ناجائز ہے، آپ کا رشتہ ناجائز ہے. آپ کی اپنی برادری والے اور آپ کے اپنے لوگ جو آپ کے بالکل اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں، بالکل آپ کے قریب رہتے ہیں، جن تک آپ کی رسائی ہے، جن کے پاس آپ جا کے ان کا منہ بھی نوچ سکتے ہیں، تو کیوں نہیں نوچتے ہیں آپ جا کے ان کا منہ؟ ان لوگوں کا منہ آپ کیوں نہیں نوچتے جو 1 سال تک، 1.5 سال تک، ابھی تک بھی لوگ آ کے ہمیں آپ کے نکاح کے، جعلی نکاح کے پروف دیتے ہیں، ڈیٹیں ہمیں بتاتے ہیں کہ اس ڈیٹ کو جو ہے اس نے نکاح کیا تھا اور اس ڈیٹ کو اس نے خلا کے لیے اپلائی کیا تھا اور خلا ابھی ہوئی بھی نہیں تھی، اور آپ کی جو وائف ہیں، جسے آپ وائف سمجھتے ہیں، اس نے نکاح آپ کے ساتھ کر لیا، نہ عدت پوری ہوئی. یہ ساری باتیں ہمیں کس نے بتائیں؟ یہ ساری باتیں ہمیں آپ کے اپنے لوگوں نے بتائی ہیں. پھر کیوں نہیں منہ نوچا آپ نے ان کا؟ پورے 1-1.5 سال تک لوگ ہمیں جو ہیں ابھی تک بھی آ کے بتاتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے بھی ہمارے پاس ایک میسیج آیا ہے جس میں پوری ڈیٹیں لکھی ہوئی ہیں کہ اس ڈیٹ کو یہ ہوا تھا اور اس ڈیٹ کو آپ کی شادی ہوئی تھی، اور وہ جو آپ دبئی گئے تھے، مطلب دبئی تو نہیں گئے تھے، ادھر ہی جلیرائی میں جب کہیں پہ تھے، تو وہ ساری ڈیٹیں لکھی ہوئی ہیں. تو آپ ان کے منہ کیوں نہیں جا کے نوچتے ہیں؟ ان باتوں پہ تو آپ کو بالکل بھی غیرت نہیں آتی، بالکل نہیں آتی ان باتوں پہ آپ کو غیرت. آپ کو غیرت کن باتوں پہ آتی ہے؟ آپ کو غیرت ان باتوں پہ آتی ہے کہ اگر لوگ کہیں کہ مقدس کو اس کی ماں اپنا دودھ کیوں نہیں پلاتی، یہ ان کی بچی نہیں ہے، یہ انہوں نے گود لی ہے، ان باتوں پہ آپ کو غیرت آتی ہے. اس بات پہ آپ کہتے ہیں کہ صابرہ کا آپریٹ ہوا ہے، ایک دن کی رپورٹ پڑی ہوئی ہے، پورے 8 مہینوں کی جو ہیں آپ کے پاس رپورٹیں پڑی ہوئی ہیں. لیکن جو آپ کی آڈینس، جو آپ کے سبسکرائبرز آپ سے 1-1.5 سال ہو گیا پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے نکاح کے پروف کدھر ہیں، آپ نے سچ میں صابرہ سے صحیح والا نکاح کیا ہے، یا جس طرح ریئیکشن چینل والے کہتے ہیں آپ کا نکاح ناجائز ہے، اس پہ آپ کچھ نہیں کہتے، اس پہ آپ کا کوئی جواب نہیں ہوتا ہے. اگر آپ لوگوں کو یہ بتانے کے لیے تیار ہیں کہ ہاں واقعی میں یہ میری اور صابرہ کی ہی بچی ہے، ہم نے کہیں سے گود نہیں لی، یہ ہماری اپنی ہی بچی ہے، یہ بتانے کے لیے آپ تیار ہیں، ایک رپورٹ آپ دکھانے کے لیے تیار ہیں، تو پھر آپ کو یہ دکھانے میں بھی کوئی شرم نہیں آنی چاہیے کہ واقعی آپ کا اور صابرہ کا رشتہ بھی جائز ہے. ان باتوں میں کیوں آپ ہمیشہ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں؟ یا اگر آپ پہ زیادہ ویڈیوز بننا جب شروع ہو جاتی ہیں تو پھر آپ ساجدہ کے اور اپنے خلا کے پیپر لے کے آ جاتے ہیں؟ کیوں آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کا منہ نوچنے والا کوئی نہیں ہے، آپ کو چپ کرانے والا کوئی نہیں ہے. انسان کے اندر تھوڑی سی شرم ہونی چاہیے، تھوڑی سی غیرت بھی ہونی چاہیے. انسان کو بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ میں بول کیا رہا ہوں، کیا میں یہ ساری باتیں کرنے کے قابل ہوں یا نہیں ہوں. آج آپ کو بڑی تکلیف ہو گئی ہے کہ لوگ میری بچی پہ بات کر رہے ہیں اور میں لوگوں کا منہ نوچ لوں گا. آپ کو یہ غیرت صابرہ پہ جب ہم لوگ باتیں کرتے ہیں اس ٹائم کیوں نہیں آتی ہے؟ کیا اسے آپ اس قابل نہیں سمجھتے کہ اس کی بھی عزت کی جانی چاہیے؟ کیا آپ کی نظر میں بھی وہ ہماری طرح
ایک بے عزتی عورت ہے، مطلب آپ کی نظر میں بھی اس کی کوئی عزت نہیں ہے جس طرح ہماری نظروں میں نہیں ہے۔ نیکسٹ ٹائم جب آپ نے ہمارے اوپر بات کرنی ہے تو اس چیز کو ذہن نشین کر لینا ہے کہ ہم آپ کے اگلے پچھلے سارے شجرے کو جانتے ہیں۔ اتنی بڑی بڑی باتیں بولنے سے پہلے اپنی تھوڑی سی حیثیت تو بناؤ، کم از کم اپنی بیوی کو جو غیر مردوں کے ساتھ ٹک ٹاک پہ بیٹھی ہوئی ہے، اپنی راتیں اور دن بھی کالے کر رہی ہے، اور ساتھ میں صرف بیوی ہی نہیں بہن بھی، اور وہ تو کب سے وہ تو اس طرح کر رہی ہے۔ تو پہلے اپنی حیثیت بناؤ، پہلے اس قابل تو بنو کہ تمہاری باتوں میں تھوڑا سا وزن نظر آئے، کیونکہ بے غیرت مردوں کے منہ سے غیرت کی باتیں بہت بری لگتی ہیں، عجیب لگتا ہے، بہت عجیب و غریب قصہ لگ رہا تھا۔ اور ویسے بھی ٹک ٹاک پہ دھندا کرتی ہوئی عورتوں کے شوہروں کو اتنا آگے ہو کے بولنا نہیں چاہیے۔ اپنے گریبان میں جھانکو، اپنی اوقات یاد رکھو، اس کے بعد منہ نوچنے کی دھمکیاں دینا۔ اپنے شجرے کو، اپنے خاندان کو، اپنی برادری کو اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میں کتنی بات کر سکتا ہوں، اتنی ہی بات کرو، پھر اس سے بڑھ کے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ مجھے ابھی ویڈیو یہیں پہ روک دینی چاہیے، کیونکہ میرا غصہ جس طرح میں بات کرتی جا رہی ہوں تو بڑھتا نہ جائے۔ اسی لیے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر سے ملاقات ہوگی، اور جو میری نیکسٹ ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ بڑے مزیدار ہے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ آج رات کو ہی وہ ویڈیو اپلوڈ کروں، نہیں تو کل انشاءاللہ وہ ویڈیو اپلوڈ کروں گی۔ اللہ حافظ۔